اور سب سے زیادہ سنسیئر ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن ہم سنسیئر ذات کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ بالکل سنسیئر نہیں. تو پھر سیڈنس از این آؤٹ کم. اوکے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ لٹرلی کسائیوں کی طرح پیچھے پڑے ہوئے اور مسلمانوں کی تکہ بوٹی کر رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ یہاں پہ ہماری یوتھ اس چیز کا دکھ لے کے بیٹھی ہے کہ فلانی لڑکی جو ہے مجھے چھوڑ. سوچنے کی بات، جو حزن، جو گریف قیامت والا ہے نا، آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. قرآن بار بار وہ حزن کا ذکر کر رہا ہے، اس غم کا ذکر کر رہا ہے کہ قیامت کو دیکھ کے کئی لوگ بوڑھے ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ کسی کے پہ بہت بڑا کوئی مسئلہ آ گیا، غم آ گیا ہے، ہو سکتا ہے جاب نہیں لگ رہی، شادی نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ. کیا وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ بھی تو غم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ تو سوچیں کتنا گلف کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اپنے نبی کی، اپنا نبی یاد ہی نہیں آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او پیپل اف اینی بلیور از افلکٹڈ بائی ڈیزاسٹر، اگر تم میں سے کسی کو غم آئے اور کوئی حادثہ آئے، لیٹ ہم ریمبر دا ڈیزاسٹر آف مائی ڈیتھ، تو وہ میری موت کا حادثہ یاد رکھے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہ حدیث جو میں نے آپ کو پرسپیکٹیو دیا نا، اسلام آپ کا پرسپیکٹیو ہی چینج کر دے گا. سارے مسئلے مسائل ہی آپ کی زندگی سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی جو ہمارے لیے ہوا بنی، اور اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں ان کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری کیا سٹیٹ ہے. اوکے، ہم دنیا میں کتنے ڈوب چکے ہیں اور صحابہ کس لیول پہ تھے. لسن ٹو دس حدیث. دس حدیث ول چینج یور پرسپیکٹیو. اگر آپ صحیح سے اس حدیث کو لے گئے اور یہ اگر آپ کے اندر جذب کر گئی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او پیپل اف اینی بلیور از افلکٹڈ بائی ڈیزاسٹر، اگر تم میں سے کسی کو غم آئے اور کوئی حادثہ آئے، لیٹ ہم ریمبر دا ڈیزاسٹر آف مائی ڈیتھ، تو وہ میری موت کا حادثہ یاد رکھے، وہ میری موت کا غم یاد رکھے. سو دیٹ دس میں گیو ہم ایز، تاکہ یہ اسے ایز دے، تاکہ یہ حادثہ اسے جب یاد آئے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے. As nobody will be afflicted with a disaster which is greater than that of my death. دنیا میں اتنا بڑا حادثہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں اتنا بڑا غم نہیں آ سکتا جو کہ میری موت ہے. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ماجہ. بالکل صحیح حدیث. کیا ہے فلسفہ اس میں؟ ہم میں سے تھوڑا سا سوچیں، کیا ہم اس حدیث کو فیل کر رہے ہیں؟ یا یہ حدیث ابھی میں جا کے کہیں سناؤں گا نا، اگلے شاید پاگل سمجھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں اتنے بڑے بڑے غم ہیں، ہم اب اس غم کو لے کے بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کیسے غم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیتھ سے بڑا غم نہیں آ سکتا اور میری ڈیتھ سے بڑی کلیمٹی نہیں آ سکتی. کیوں؟ ایک نبی کا دنیا سے چلے جانا. اوکے، ایک نبی جو رحمت للعالمین ہے، جنہوں نے ایک ایسی سیویلائزیشن قائم کی تھی جہاں پہ جسٹس تھا، جہاں پہ رحمت ہی رحمت تھی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ شفقت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جہاں پہ برکتیں تھیں. اس نبی کا اس دنیا سے اٹھ جانا، اس نبی کا اس جگہ سے چلے جانا، یہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کٹ آف ہو چکے ہیں، ورنہ یہ اس طرح کی حدیث کیوں آتی؟ سوچنے کی بات ہے. کیا فلسفہ ہے اس حدیث کے پیچھے؟ صحابہ اس سے کاؤنسلنگ کرتے تھے اپنی. میں آپ کو کتنے صحابیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے الفاظ ہیں کہ جب مجھے کوئی غم آتا ہے تو میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ہمارے لیے کیا یہ سوچنے کی بھی بات ہے؟ کیا ہم اپنے غم کو ایکویٹ کریں گے؟ مثال کے طور پہ کسی کے پہ بہت بڑا کوئی مسئلہ آ گیا، غم آ گیا ہے، ہو سکتا ہے جاب نہیں لگ رہی، شادی نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ. کیا وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ بھی تو غم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ تو سوچیں کتنا گلف کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اپنے نبی کی، اپنا نبی یاد ہی نہیں آ رہا، اپنے نبی کی سیرہ یاد نہیں آ رہی، اور دل میں بغاوت ہے، لٹرلی بغاوت ہے دل میں. اسلام کی کوئی بات ہو جائے تو ویسے ہی کانوں سے دھوئیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. بغاوت کا ایک جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا باتیں مجھے سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں جاؤ کہیں اور جا کے جو ہے وہ کرو. دس چینجز ایوری تھنگ. کہ لوگوں کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں آ سکتا جتنا بڑا حادثہ میری وفات ہے. بس اس کو یاد کر لیا کرو، یو ول بی ایٹ ایز. یہ فلسفہ جس دن ہم پا گئے نا تو دنیا کے غم کچھ نہیں رہے.
دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشکلات جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہیں گی، کیونکہ دنیا کو ہم اصل میں اصل مقام سمجھ گئے ہیں، اور جب دنیا کو ہم اصل مقام سمجھ گئے ہیں تو دنیا کی پرابلمز کو ہم اصل پرابلم سمجھ گئے ہیں۔ جو حزن، جو گریف قیامت والا ہے نا، آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن بار بار وہ حزن کا ذکر کر رہا ہے، اس غم کا ذکر کر رہا ہے کہ قیامت کو دیکھ کے کئی لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے قیامت کو دیکھ کے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، قیامت جب آئے گی تو بچے جو ہیں وہ ضعیف ہو جائیں گے، ان کے گرے ہیئرز نکل آئیں گے، کیونکہ ایکسٹریم سٹریس ہوگا، ایکسٹریم سٹریس۔ آکسیٹوسن، وہ جو سیروٹونین ہے، کون سا ہے، کورٹیسول، دا ایمرجنسی ہارمون، وہ ایکسٹریم لیول پہ ایکسکریٹ ہو رہا ہوگا، اور بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک سکیچ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں جو ہے وہ دودھ پلاتے ہوئے اپنے بچے کو پھینک دے گی اور بھاگ جائے گی، اس حد تک ہے بد سٹریس۔ اب ہمیں کس سے کہانیاں لگتی ہیں obviously، اوکے، ایسا کہاں ہونا، یہ تو بس ایسے ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو دس از واٹ آئی مین بائی دا ففتھ ریزن، کہ اتنا بڑا گلف ہے، اتنا بڑا گلف ہے، تو پھر ٹینشنیں تو آنی نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے قصوروار؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا مائنڈ سیٹ قرآن کے مطابق بنانا ہے نا، قرآن بھیج بھی دیا آپ کی طرف کہ قرآن کو پڑھو، قرآن سے اپنا مائنڈ سیٹ بناؤ۔ اور سب سے زیادہ سنسیئر ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن ہم سنسیئر ذات کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ بالکل سنسیئر ہیں۔ تو پھر سیڈنس از این آؤٹ کم، اوکے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ ابن رجب he said when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم died، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، the Muslims were in a state of shock and confusion. Some of them were bewildered, others were shocked and started to get things mixed up. Others dropped to their knees and were unable to stand in shock. Others could talk, hardly talk, and others still refused completely to believe the news of his death. اتنی بڑی کلیمٹی تھی، اتنا بڑا حادثہ تھا مسلم سوسائٹی میں کہ صحابہ نے ویسے ہی گیو اپ کر دیا تھا۔ کچھ نے تو ویسے، حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تو میں گردن اڑا دوں گا اس کی تلوار سے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق stood up and he did the great speech، جو مسلمانوں کو حوصلہ دینے والی اسپیچ۔ تو why am I quoting this hadith to you؟ کہ دنیا میں صرف ہم ہی نہیں رہ رہے، دنیا میں صرف ہمارے مسئلے نہیں ہیں، ہم تو اپنے اندر اتنا انگروسڈ ہو چکے ہیں، ہم تو اپنے اندر اتنا کھو چکے ہیں کہ اب ہمیں دوسروں کے مسئلے مسائل کیا، امت مسلم کے مسئلے مسائل کیا۔ آپ خود سوچیں کہ دن رات مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، سیریا میں، فلسطین میں، ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ لٹرلی کسائیوں کی طرح پیچھے پڑے ہوئے اور مسلمانوں کی تکہ بوٹی کر رہے ہیں۔ لیکن سم ہاؤ یہاں پہ ہماری یوتھ اس چیز کا دکھ لے کے بیٹھی ہے کہ فلانی لڑکی جو ہے مجھے چھوڑ دی۔ سوچنے کی بات ہے، سم ہاؤ یہ دکھ لگا ہوا ہے کہ یار نہیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہو گیا۔ سوچنا کیا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغاں، سوچنا یہ تھا۔ اور سم ہاؤ اس کے اپنے مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنے مسئلے مسائل سے ہی نہیں نکل پا رہا یا نکل پا رہی، اوکے۔ تو زندگی میں اور بھی بڑے بڑے غم ہیں، اور سب سے بڑا غم یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، تبھی تو یہ سوسائٹی ہے، یہی تو ساری روٹ کاز ہے کہ یہ انجسٹس پہ مبنی سوسائٹی، یہ ایک ایسی سوسائٹی جب لوگوں کے لیے ایسے ایسے سٹینڈرڈز بنا دیے گئے ہیں کہ ان بیچاروں نے اپنی ٹینشنوں سے نکلنے کا ہی موقع نہیں ہے ان کے پاس۔ انہوں نے بڑی بڑی چیزیں کیا سوچنی، یہ سوسائٹی بننے کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ سو واٹ اے بگ 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 لاس اٹ از۔ لیکن ہم ان کے پیروکار بن کے وہ سوسائٹی کو قائم کر سکتے ہیں، ہم اس طرف تو آ سکتے ہیں۔ تو ہماری جو سوسائٹی ہے، کرنٹ سوسائٹی، اس میں کچھ چیزیں اتنی غلط ہیں، کچھ چیزیں اتنی انجسٹ ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ دن رات ٹارچر میں ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا، کوئی جو ہے ایکشن لینے کی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ دس از ہاؤ اٹ از۔ اسی طرح ہے یہاں پہ یہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، اس میں چاچا، تایا، خالہ، پھپھو، ان کی ناراضیاں نہیں ختم ہوتی تو بندے نے اور پروڈکٹیوٹی کی طرف کیا جانا۔ جیسے ہی دو لوگ کی شادیاں ہوتی ہیں، سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ساری عمر جو ہے عورت کبھی کسی کو خوش کر رہی ہے، کبھی کسی کو خوش کر رہی ہے، اور مرد بھی کبھی
بیوی کی ٹینشنیں اتارنے میں لگا ہے, کبھی ماں کی ٹینشنیں اتارنے میں لگا ہے, کبھی بہنوں کے مسئلے ریزالو کروا رہا ہے, کبھی فلانا ناراض ہو کے بیٹھ گیا ہے, کبھی کوئی آ گیا ہے, کبھی کوئی آ گیا. اس بیچارے نے جو ہے وہ کیا کام کرنا ہے, اس نے کیسے گرو کرنا ہے؟ اور وہ عورت جو ہر وقت ان چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے سیاست میں, اس نے بچوں کی تربیت کیا کرنی؟ سوچنے کی بات. آدھی لائف تو ویسے ہی غم میں ماری جاتی ہے, آدھی لائف تو ریگریٹس میں ماری جاتی ہے, تو پھر یہی چل رہا ہے, بس ٹھیک ہے. تبھی زیرو پروڈکٹیوٹی ہے. کوئی جو ہے ہم میں سے ریسرچر نہیں نکل رہے, کوئی ہم میں سے لیڈرز نہیں نکل رہے, کیونکہ لیڈرز کیسے نکلیں گے؟ لیڈرز تو تب نکلتے ہیں نا جب ایک سیکورٹی کا ماحول ہوتا ہے, جب ایک پروگریس کا ماحول ہوتا ہے, پروگریسو ہومز ہوتے ہیں. تو مرد کو یہ چیز, یہ مرد سے سوال ہوگا. اوکے, دس شوڈ بی ویری کلیئر. مرد کو قوام بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور مرد کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے, ڈیفینیٹلی پکڑیں گے. عورت کو تو بعد میں پکڑیں گے, سب سے پہلے مرد کو پکڑیں گے کہ تم نے اپنے گھر میں کیسا ماحول قائم کیا, یا تم نے کس طرح سے اپنے پرابلمز مینیج کیے تھے, تم نے کوئی پروڈکٹیو کام ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ 5 سوال پوچھیں گے انسان سے, اور جب تک وہ 5 سوالوں کے آنسر نہیں دے دیتا اللہ اس کو ہلنے نہیں دیں گے. ترمذی کی حدیث. دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. جب ہم ایسی حدیث سنتے ہیں تو ہمارے یہاں سے نکل جاتی ہے, یہاں سے انٹر ہو کے یہاں سے, کیونکہ اتنا انروسڈ ہے اس لائف سٹائل کے ساتھ, اتنا ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ اب وہ چیز افیکٹ نہیں کر رہی. تو 5 سوال اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں. قوام ہے نا, مرد قوام ہے, ہر بندے سے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہم مردوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کتنا مینیج کیا تھا. ویئر ور یو؟ تم ایبسنٹ تھے یا تم ذمہ داری لے رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اور ہمارے شادی جو ہے, ہمارے ریلیشن شپس, ان کا بھی حال آپ کے سامنے. اب سوسائٹی ایسی ہے نا, کیا کریں؟ کیا حال ہے جی کہ مرد بدماش بنا ہوا ہے, عورت کو جو ہے وہ طلاق کی دھمکی لگاتا ہے. اگر عورت اس کا سب کچھ کر رہی ہے اور پیسے بھی لا رہی ہے اور جو ہے وہ خرچہ بھی کوئی نہیں مانگ رہی. کتنا کامن ہو چکا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ عورت کی ایک بار شادی ہو گئی تو خرچہ کون دے گا؟ باپ دے گا. کون دے گا خرچہ؟ ہسبینڈ دے گا نا. تو ہسبینڈ ہی رسپانسبلٹی سے پھر جائے اور کہے کہ جاؤ باپ سے لے کر آؤ, جاؤ باپ سے علاج کراؤ, جا کے جاؤ سی سیکشن ہے, باپ سے پیسہ لے کر آؤ. یہ ہماری سوسائٹی کے پلرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو سوسائٹی ان چیزوں پہ چل رہی ہو اور اس کے بعد ہم کہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی, اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتے. یہ چل رہا ہے, ہر جگہ چل رہا ہے. مرد رسپانسبلٹی, زیرو رسپانسبلٹی ہے مرد. وہ جو ہے ایبسنٹ ہے اور ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو گئے, وہی خیال رکھ رہے ہیں, انہی پہ ذمہ داری آئی ہوئی. یہ ہمارے سامنے ہے, یہ سوسائٹی ہم نے ہی پیدا کی ہے. لیکن ہم خوش ہیں, ہم سیٹسفائڈ, ہم کہتے نہیں ایسے ہی چلے گا. تھوڑا بہت دے کے ہی چلتا ہے نا. ریلیشنز کنڈیشنل بن گئے. اوکے, تھوڑا بہت دیتے رہو, اگلے کو دیتے رہو, خوش رکھو, سیٹل رکھے گا, بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا. یہ سارا آپ کے سامنے ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دی ایبسنس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام ہوتا زندہ, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کبھی بھی یہ سوسائٹی نہ بنتی. لیکن اب بن چکی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے تو کریکشن کرنا شروع کریں. ہم لوگ خود ذمہ دار بن کے دکھائیں. ہم لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں یاد کراتے رہے نا, انا بطشا ربی کا لشدید, بے شک تیرا رب بہت پکڑ کرنے والا ہے, بہت پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ. اوکے, کیونکہ ہماری وجہ سے جنریشن سفر کر رہی, ہماری وجہ سے بچے سفر کر رہے ہیں, اور ان کا سفر کرنا نہیں بنتا لیکن وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, عجیب و غریب سٹینڈرڈز ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کی چاہت ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہ حدیث جو میں نے آپ کو پرسپیکٹیو دیا نا, اسلام آپ کا پرسپیکٹیو ہی چینج کر دے گا. سارے مسئلے مسائل ہی آپ کی زندگی سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے.